اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 236 236۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسہن او تفرضوا لہن فریضہ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ لفظی ترجمہ ہے، لا جناح کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، ان اگر طلقتم النساء تم طلاق دو عورتوں کو، ماں جب تک کہ لم تمسہن تم سب نے نہ چھوا ہو ان کو، او یا تفرضو تم سب نے نہ مقرر کیا ہو لہن ان کا فریضتاً کچھ حق مہر، ومتعوہن اور تم سب فائدہ پہنچاؤ انہیں، علی الموسع خوشحال پر قدرہ اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر اور تنگ دست پر قدرہ اس کی طاقت کے مطابق، متاعا فائدہ پہنچانا، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقا حق ہے، علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر۔ با محاورہ ترجمہ ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو یا ان کا مہر تک مقرر نہ ہوا ہو، اور ان کو کچھ سامان دے دو، خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی مطلقہ عورت کے حق کی بات کی ہے کہ جس کا نکاح ہوا ہو مگر نہ تو حق مہر مقرر ہوا ہو اور نہ ہی رخصتی ہوئی، یعنی نہ ہی صحبت کی نوبت آئی، تو ایسی صورت میں حق مہر تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسہن، یعنی اے مردو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی بیویوں کو چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو، اگرچہ اس میں عورت کو نقصان ہے۔ پھر فرمایا، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور تم طلاق دے دو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ومتعوہن ان کو کچھ متاع یعنی ساز و سامان دے دو، اس سے ان کی دلجوئی ہو جائے گی اور کسی حد تک نقصان کی تلافی بھی ہو جائے گی۔ یعنی رشتہ جوڑنے کے بعد، یعنی نکاح کے بعد صحبت سے پہلے ہی طلاق دینے سے عورت کو جو نقصان پہنچتا ہے کسی حد تک اس کی تلافی ہو سکے گی۔ پھر فرمایا، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، خوشحال آدمی پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشحال آدمی پر اس کی کشائش کے مطابق ساز و سامان دینے کی تاکید فرمائی ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، یعنی طلاق دینے کے بعد عورت کو خالی ہاتھ رخصت نہ کیا جائے بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ساز و سامان دے کر رخصت کیا جائے، اور اس میں حکمت ہے کہ اس کی وجہ سے تلخی اور کشیدگی کم ہو جاتی ہے اور عورت کی دلجوئی بھی ہوتی ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں عورت کو طلاق کے بعد اتنے برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ نکاح کے موقع پر اگر حق مہر مقرر نہ ہو اور طلاق کی نوبت آ جائے تو عورت کو خالی ہاتھ رخصت نہ کیا جائے بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ساز و سامان دے کر رخصت کیا جائے۔ پھر فرمایا، متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، یعنی معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے اور نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ معروف طریقے سے ساز و سامان دینے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ان کے حق سے زائد دے دیں، یہ حق ہے، یعنی کہ یہ واجب ہے۔ علی المحسنین،
محسنوں پر یعنی احسان کرنے والوں پر۔ محسن سے مراد احسان کرنے والا ہے جو دوسروں کو اس کے حق سے زائد دیتا ہے، جو معاملات کو خوبی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ نیکی کرنے والوں پر یہ ان عورتوں کا حق ہے کہ جن کو مردوں نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو اور یا ان کا حق مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو، تو انہیں معروف طریقے سے ساز و سامان دیں اور پھر رخصت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والوں یعنی نیک لوگوں کو اس کی تاکید کی ہے کہ اس سلسلے میں جہاں تک ممکن ہو فراخ دلی سے کام لینا چاہیے اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر ساز و سامان دے کر اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے رخصت کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 237 237 ہے فَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ لفظی ترجمہ ہے وَإِن اور اگر طَلَّقْتُمُوهُنَّ تم طلاق دے دو ان کو من قبل اس سے پہلے ان کے تمسُّهُنَّ تم سب ہاتھ لگاؤ ان کو وقد اس حال میں کہ یقیناً فرضتم تم مقرر کر چکے ہو لہن ان کا فریضتاً کوئی حق مہر فنصف تو آدھا ہے ما جو فرضتم تم نے مقرر کیا ہو الا مگر ان یہ کہ یعفونا وہ عورتیں معاف کر دیں او یعفو الذی یا وہ معاف کر دے جو بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ وان اور یہ کہ تعفو تم سب درگزر کرو اقرب زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی کے ولا تنسوا الفضل اور مت بھولو تم سب احسان کرنا بینکم اپنے درمیان ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما اس کو جو تعملون تم سب کر رہے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف ہے مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور تقوی کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ جن کا نکاح ہوا اور نکاح کے وقت مہر بھی مقرر کیا گیا لیکن رخصتی کے بغیر یعنی چھوئے بغیر طلاق دے دو تو فرمایا کہ ایسی طلاق یافتہ عورت کے لیے نصف مہر ہے۔ حق مہر کی 4 شکلیں ہیں یعنی 4 طریقوں سے حق مہر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا کہ نکاح ہوا لیکن مہر مقرر نہیں ہوا اور نہ ہی رخصتی ہوئی تو پھر اپنی کوشش اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ساز و سامان دینا ہے۔ پھر نمبر 2 نکاح ہوا مہر مقرر ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق کی نوبت آ گئی تو ایسی صورت میں آدھا حق مہر ہے۔ پھر نمبر 3 نکاح ہوا مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی ہو گئی تو اس کے لیے مہر مثل ہے یعنی خاندان کی باقی عورتوں کے مطابق اس کو حق مہر دیا جائے گا۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ نکاح ہوا مہر مقرر ہوا رخصتی ہوئی اور پھر طلاق کی نوبت آئی تو ایسی صورت میں پورا حق مہر دیا جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو ایسی صورت میں پھر آدھا حق مہر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا الا ان یعفون ان یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ عورتیں خود معاف کر دیں یعنی عورتیں حق مہر نہ لینا چاہیں یا پھر یہ کہ وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور شوہر کے معاف کرنے کا سے مراد یہ ہے کہ شوہر اپنا حق یعنی نصف حق مہر معاف کر دے اور عورت کو بجائے آدھا دینے کے پورا حق مہر دے دے۔ پھر فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى اور تقوی کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے کہ معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے
اور معاف کرنا احسان والا کام ہے، اور مومن کو نیکی اور احسان کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مرد اپنا آدھا حصہ بھی عورت کو دے دے، یعنی پورا حق مہر دے کے اس کو رخصت کرے۔ پھر فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فضل اور احسان کی ترغیب دلائی ہے، اور یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نکاح اور طلاق کے قوانین بیان کرتے ہوئے بار بار تقوی اور احسان کی تلقین فرمائی ہے، اور اس کی بہت حکمت ہے کہ تقوی یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے مومن کو یہ احساس رہتا ہے کہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش آنا ہے۔ اس طرح معاملات احسان کی صورت اختیار کرنے لگتے ہیں، اور احسان کرنے والا مرد عورت کو پورا حق مہر ادا کرتا ہے، یعنی اپنا حصہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ کہ یہ تاکید اس لیے بھی ہے کہ اجتماعی زندگی میں خوشگواری پیدا ہو، اور اگر ہر شخص اپنے قانونی حق پر ہی اڑا رہے اور ایسا فیاضانہ برتاؤ نہ کرے تو پھر اجتماعی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر کی ادائیگی کے لیے اپنی صفت بصیر کا شعور دلایا ہے کہ خاندانوں کے اندر ہونے والے معاملات اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، لہٰذا اس سے ڈر جاؤ اور حقوق کی حفاظت کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نکاح، حق مہر اور طلاق کے تمام احکامات کو ہمیں بہترین طریقے سے سیکھنے کی اور آگے پہنچانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔